में सबको सलाम पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजिद गोरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गोरी। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम अपनी मुल्क की सियासत के ऊपर, जहाँ पर हमारे जो है प्यारे भाई शहजाद इमरान सोहरा साहब जो कि पिंडी से हैं और NA 62 से ये इलेक्शन भी कैंडिडेट हैं MNA की, और उसके बाद इन्होंने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मसले मसाइल क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो रहे हैं, तो 295C के हवाले से हो जाए और प्रॉपर्टीज़ के कब्ज़ों के ऊपर और बहुत सारे ऐसे CDA के हवाले से जो मामला हैं उनमें बड़ी ही दलेरी से ये इन्वॉल्व होते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं, ताकि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जहाँ पर किसी को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है उनकी आवाज़ बनते हैं। तो आज हमारे साथ सरगोदा में ये भी मौजूद है। हमने उनसे पूछा क्यों ना क्रिश्चियन यूनिटी चैनल की तरफ से हमसे पूछें कि इस वक्त सियासी जो गहमा गहमी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, उसमें ये क्या देखते हैं इलेक्शन में, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो मामला चल रहे हैं उनको ये किस तरह देखते हैं। जी इमरान साहब। बहुत शुक्रिया साजिद गोरी साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने स्पेशली लाहौर से आए, और आपकी जुर्रत को भी सलाम, आपके टीवी चैनल को भी, C24 को भी सलाम। तो शहजाद साहब ये बताइए कि जिस तरह न्यू गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम जो फैसलाबाद के अंदर गंदे कुएं बने हुए, आपने भरपूर वहाँ पर सियासी जो क्यादत उनको लेकर धरना भी दिया असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के सामने, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है कहाँ तक पहुंची है? जो हमने उधर एहतजाजी मुजाहरा किया, मेरे साथ ऑलमोस्ट पूरे पंजाब की और कराची से भी दोस्त आए, पूरे पाकिस्तान की कह लें, उधर सियासी आपकी कॉल पे आए? जी, मेरी कॉल पे आए, मैं उनका मशकूर हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और बिशप इफ्तिखार अंद्रयास की जदोजहद को भी सलाम पेश करता हूँ कि वो उस वक्त से अपने बच्चों के, अपनी आने वाली नस्लों के हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। जब हमने धरना दिया, एहतजाज किया, उसी वक्त इंतजामिया ने हमारे पास आई, AC साहब खुद चल के आए, ACC। उसके बाद जो दूसरे थे वासा वाले, वो सारे की अमेंडमेंट आ गई, उधर आप उधर मौजूद थे, आप तमाम दोस्त। जी, हमारी क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 की तरफ से भी कवरेज सारी की गई जी। तो उन्होंने हमारे साथ बातचीत की कि आप ये धरना खत्म करें तो हम आपके पास आ रहे हैं। फिर खुदावंद के फजल से और आप दोस्तों की मेहनत की वजह से वो AC साहब ने विजिट किया, उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है और उस पर काम हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि ये गैर कानूनी, क्योंकि उनके पास एनवायरमेंट का लेटर नहीं है। ठीक है। तो जो हमारे वो 1500 बच्चे सफर कर रहे हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि उस पर एक्शन लें। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि आपके अलावा कुछ और भी क्यादत वहां पर जाए और गिरती हुई दीवार पे एक धक्का और दे, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये काम हो जाएगा? ये सारे पाकिस्तान के जितने लीडरान हैं, जितने सियासी कारकुन हैं, मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ, सियासी समाजी और नजरियाती कारकुन कह लें, सबका फर्ज बनता है, ये हमारे पूरी 1500 बल्कि पूरे फैसलाबाद के जो आने वाली नस्लें हैं उनका सवाल है, मसीहों की, क्यों इतना बड़ा अदारा है, उसमें बच्चे पढ़ेंगे, AC बनेंगे, DC बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो ये मेरे ख्याल में तो ये सारे लोगों का फर्ज है। सबसे पहले जो हमारे जो नेशनल इश्यूज हैं, ये मेरी कौम के बहुत सारे जो जिनका सियासी कद काट भी उतना नहीं होता, सियासी बोने कह रहे हैं उनको, तो वो कहते हैं जी मुत्तहिद हो जाए। भाई, मुत्तहिद कौम ने खुद होना है या आप लोगों ने करना है? किसी भी कौम के दो थिंक टैंक्स होते हैं, एक आला सियासी क़यादत और एक आला मजहबी क़यादत। आला सियासी क़यादत तो खैर हमारे पास बदकिस्मती नहीं है, क्योंकि हमारा निज़ाम ही वो सिलेक्शन सिस्टम है, तो सिलेक्टेड जो होते हैं, मेरी तहरीक भी उसी बारे में है, मैं इलेक्शन भी इसीलिए कंटेस्ट करता हूँ, जीतने के लिए तो नहीं करता, कि एज अ एहतजाज करता हूँ कि भाई ये हमारा जो सिलेक्शन सिस्टम है इसको बेहतर किया जाए। ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, तो MPAs, MNAs सिलेक्शन के जरिए, ये कोई अवामी नुमाइंदे तो नहीं, ये कौमी नुमाइंदे तो नहीं, ये हमारी कौम की नुमाइंदगी तो नहीं करते। तो इस पे भी हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए, तीनों बड़ी बड़ी पार्टीज को सोचना चाहिए,
اور اگر ہم آپس میں متحد کرنا کن کا کام ہے؟ یہ 2 تھنک ٹینکس ہیں جو مذہبی قیادت کا قوموں کو اگر متحد کیا گیا ہے، جو نیلسن منڈیلا کی آپ ہسٹری پڑھ لیں، باقی وہ بھی تو لیڈر ہیں جنہوں نے 26 سالیں جیلیں کاٹی ہیں اپنی قوم کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. قوم کی اگر بات کرتے ہیں تو جس طرح واقعات میں پاکستان کے اندر جڑاوالا میں، فیصل آباد میں نیو گورننس اسکول سسٹم کے حوالے سے دیکھا جائے اور پاسٹر ریکی کے حوالے سے، اور جہاں پہ بھی پاکستان کے اندر کسی شہر میں اگر واقعات ہوتے ہیں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کہیں زیادتی ہوتی ہے، آپ فوری طور پر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر دوسرے ہمارے جو لیڈر ہیں، جو سابقہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، میں نے بھی، وہ نہیں پہنچتے، آپ پہنچ جاتے ہیں. کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ ان سے ووٹ وہاں پہ تو آپ لے سکیں گے، تو کیا کس طرح آپ خدمت کر رہے ہیں بھائی؟ اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کرتا ہے. میں یسوع مسیح کا سپاہی ہوتے ہوئے، جیزس کا فالوور ہوتے ہوئے، میں اپنی قوم کے لوگوں کے لیے، ہمیں بھی اس وقت قوم پرستی کی ضرورت ہے. میرے جتنے بھی پورے پاکستان میں ساتھی ہیں وہ قوم پرستی کی طرف درج دیتے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے یار جدوجہد کی جائے. میں نے یہ عہد کیا ہے، تہیہ کیا کہ میری قوم کے ساتھ کہیں پہ بھی ظلم ہوگی، زیادتی ہوگی، خواہ وہ جڑاوالا ہو، فیصل آباد ہو، لاہور ہو، سرگودا ہو، کہیں پہ بھی ہو، میری خواہش ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوں اور ان کی آواز بنوں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ طریقے بیداری، مسیحی طریقے بیداری جو ہے وہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں. جی، پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے، اپنے لوگوں کی آواز بنتی ہے. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں تو ہم لوگ آواز بنتے ہیں، تو خداوند برکت بھی دیتا ہے اور خداوند کے نام کو بھی جلال ملتا ہے اور ہمارے وہ کام بھی ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے جو 295A والا جو FIR نہیں ہو رہی تھی، جو 298 کی لگائی گئی تھی، خداوند یسوع مسیح کے فضل سے اور آپ دوستوں کی جو ہے مدد سے، رہنمائی سے، وہ بھی دیکھیں وہ FIR بھی درج ہوگی. اور اس کے اوپر سائبر کرائم کی بھی ہم نے اپلیکیشن دے دی. ابھی وہ ویڈیوز بھی ساری ڈیلیٹ ہوں گی اور اس بندے پہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت بھی پرچہ ہوگا. اچھا، آپ آنے والے الیکشن کو کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے جو نمائندے سلیکٹ ہو کے آئیں گے، کیونکہ یہاں پر سسٹم چل رہا ہے سلیکشن کا، تو آپ نے کمپین چلائی ہے، الیکشن ہونا چاہیے، ہمیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے، کیا آپ کی کمپین یہ رنگ لے کے آئے گی؟ جو ہے نا مسلسل محنت اور جدوجہد ہوتی ہے، جو ہے نا کامیابی کی کنجی، محنت ہوتی ہے وہ کامیابی کی کنجی ہوتی ہے. تو میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن جو ہے نا یہ سسٹم بھی درست ہوگا. اور اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو واقعات پہ در پہ ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ کبھی ہمارے چرچوں کو جلا دیا جاتا ہے جڑاوالا میں، کبھی ہماری بائبل مقدس کو جلا دیا جاتا ہے، تو ہماری سلیپوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو آپ کو یہ جو سلیکٹڈ نمائندے ہیں ان 5-6 ماہ میں کہیں پہ نظر آئیں؟ بڑے بڑے کنوسٹ کے علاوہ کہیں پہ بھی آپ کو یہ نظر نہیں آتی. جڑاوالا میں تو پہنچے تھے، کام مائیکل پہنچا ہے، طاہر سندھو بھی پہنچا وہاں پر. جی، تو کیا کیا انہوں نے؟ آپ میں آپ سے وہاں پر اس وقت جو گورنمنٹ ہے انہوں نے فنڈ دیا ہے اور NGOs ہیں، ہماری کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں وہاں پر جو ہیلپ کر رہے ہیں ان کی. تو باقی یہ جو معاملات ہیں جو قوم کے نام پہ یہ سیٹیں انجوائے کرتے ہیں، یہ مسیح قوم کے نام پہ دی جاتی ہیں. اس کی روک تھام کے لیے کیا آپ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو لائے عمل کرنا چاہیے کہ جس طرح سرگودا کے اندر طاہر امیر صاحب نے جو معاملات کو حل کروایا مذہبی ہمانگی کے ساتھ، مسلم علماء کے ساتھ، اور کیا آپ کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر مذہبی علماء جو مسلم علماء ان کو بھی ہونا چاہیے ایک پلیٹ فارم پر اور ایسے واقعات کی روک تھام کرنی چاہیے؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا. جیسے طاہر نوید چودھری صاحب نے جو اپنی دور اندیشی اور جو سیاسی بصیرت سے سرگودا والے معاملات کو حل کیا ہے، اگر یہی وہاں کی قیادت جو سیاسی سماجی، ادھر بہت سارے MPs بھی ہیں، بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں، اگر وہ بھی اسی طرح واقعہ ہونے سے پہلے اس کو کنٹرول کر لیا جاتا تو جڑا والا جو ہے وہ سیم سچویشن سرگودا
میں جو امن قائم کر دیا گیا, جو سارے معاملات کو, یعنی کہ آپ کہنے کا مطلب کہ اس وقت اگر یہی سچویشن وہاں پر ہوتی تو وہ معاملہ جو جلاؤ بھرا ہوا ہے وہ نہ ہوتا. جی, یہ ضرور لیڈر بننے کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ ادھر جائیں, واقعہ ہو گیا, ادھر جل گئی ہیں, ادھر آپ تصویریں کھنچوائیں اور باقی ہم سے جو بن پڑا ہے ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم تمام سیاسی, سماجی اور مذہبی لیڈروں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. یہ کون متحد کرے گا؟ ہم لوگ اگر اپنی اپنی دکانداریاں چمکاتے رہیں گے تو پھر قوم کا اور 75 سال یہی حال ہوگا. اچھا شہزاد صاحب, جس طرح الیکشن آنے والے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر نیشنل پارٹی جس میں نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, وہ دوسری جماعتیں ہیں, کیا اگر آپ کو وہ ٹکٹ دیتی ہیں اسی حلقے میں آپ کے جو این اے ہے اس میں اگر ٹکٹ دیتے ہیں تو کیا آپ الیکشن لڑیں گے؟ جی بالکل, یہ ایک تبدیلی کی جانب یہ بہت بڑا قدم ہے. اب آپ نے اسلام آباد میں الیکشن ہوئے, موسٹلی پارٹیز نے کرسچنز کو ٹکٹ دیے. پیپلز پارٹی نے دیا مقبول مسیح کو, جو اپنے جمیل کھوکھر ہیں ان کو دیا, جماعت اسلامی نے جنرل شپ پہ چیئرمین شپ کے لیے ٹکٹ. اور ایک اور بات بتاؤں, پنجاب کا جو سب سے بڑا حلقہ ہے پی پی 114 نعیم یعقوب گل, اس کو فیصلہ آباد میں اس کو بھی پیپلز پارٹی نے اپنا ٹکٹ دیا ہے جنرل نشست کے لیے. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اگر ہمیں بھی کوئی ایسی پارٹی آفر ملے گی تو جی ہم جنرل سیٹ پہ ان کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے پارٹی کے ساتھ مل کے. ہماری کرسچن کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیے آج کے حالات کے حوالے سے؟ میرا اپنی مسیحی قوم کے جتنے بھی ینگ جنریشن ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو یہی پیغام ہے کہ جو حالات اس وقت پاکستان میں ہیں, ہمیں آپس میں پیار, محبت, یگانگت کا اور امن کا درس دینا چاہیے. کوئی شرط پسندی والی, کوئی ایسی ویسی, کوئی پوسٹ, کوئی چیز ایسا مواد شیئر نہیں کرنا جس سے کسی کی دل آزاری ہو. تمام مذاہب کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے. ہر بندے کو اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے. تو برائے مہربانی امن کا پیغام ہم بھی دیتے ہیں. ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ادارے بھی ہمارے ہیں, یہ ملک بھی ہمارا ہے, اور تمام لوگوں کو امن کا درس دینا چاہیے اور ہم اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ شہزاد عمران سوترا صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح یہ ساری ایکٹیویٹی سیاست کی جو کر رہے ہیں, تو اگر کوئی نیشنل پارٹی ان کو آفر کرواتی ہے تو میرا خیال قوم کے لیے ان کو وہ آفر ایکسیپٹ کرنی چاہیے, اور پارٹیز کو بھی ان کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں کرسچن کمیونٹی میں. تو میرا خیال ہے اگر پارٹی کوئی ٹکٹ ان کو دیتی ہے تو یہ اسمبلی میں جا کے ہماری مسیح قوم کی آواز دیں گی. جنرل نشست